اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ اس طرح کی ویڈیو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں بنائی ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی واچ کرنی ہے پلیز۔ سب سے پہلے تو آپ میں سے جن کے بچے ہیں، جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، جن کے بچے ہونے والے ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان کے چہروں کو ذرا اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بعد میرے الفاظ پر غور کیجیے گا۔ میں آج آپ کو کہانی سنانے والی ہوں ایک بچے کی جو فلسطین میں ہے، اور اس کا نام ہے احمد مناصرہ۔ یہ کہانی ان تمام بچوں کی ہے جن کا میں نام بھی نہیں جانتی، جن کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں، کس جیل میں ہے، کون سے ملک کی جیل میں قید ہے۔ 13 سال کا ایک بچہ اپنے کزن کے ساتھ جا رہا تھا، اور راستے میں اس کے اوپر اسرائیل کا ایک ہجوم، جسے موب کہتے ہیں، انہوں نے اٹیک کر دیا، اور اس اٹیک میں اس کے کزن کی جان چلی گئی۔ کیسے چلی گئی؟ انہوں نے اس بچے کو زخمی کیا، اس کے اوپر گولی چلی، اس کے اوپر گاڑی چڑھائی۔ اس کا کزن جو اس بچے کے ساتھ تھا، یہ چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، یہ بچہ 13 سال کا ہے جس کا نام ہے احمد مناصرہ۔ اس کے سامنے اس کے کزن کو گولی مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے گاڑی چڑھا دی جاتی ہے اور اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو ہجوم اسرائیلی لوگوں کا تھا، جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، ان کے 2 لوگوں کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ کیسے حملہ کیا جاتا؟ جب ایک بچہ خود زخمی ہے، جس کے اوپر گاڑی چڑھائی گئی ہے، جو کہ اتنا ڈر اور خوف اور شوق کے مارے اپنے ہی کزن کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ غلط الزام لگا کے، پروپیگنڈا کر کے اس بچے کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تب وہ 13 سال کا تھا۔ اس بات کو اب 10 سال بیت چکے ہیں۔ 10 سال سے یہ بچہ وہیں جیل میں قید ہے۔ یہ بچہ احمد منصارہ اکیلا نہیں ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے بے شمار بچے ہیں جن کو اسرائیلی اغوا کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، کڈنیپ جسے کہتے ہیں نا، ان کو بغیر الزام کے اٹھا لیا جاتا ہے، جیلوں میں برد کیا جاتا ہے، کئی سال ان کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس بچے کو اس کے ماں باپ دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ اس کی پہلی ملاقات اس کی ماں سے تب ہوئی جب کہ آلریڈی 7 سال کا ٹائم گزار چکا تھا جیل میں، اور وہ ملاقات بھی صرف یہ تھی کہ اس کی ماں نے بہت زیادہ بیگ کی، اس کی جج کی کہ اس کو اس کے بچے سے ملنے دیا جائے، اور اس کو صرف جج نے اجازت دی کہ وہ اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے اس سے ملاقات کر لے۔ درمیان میں ونڈو ہوتی ہے کلاس کی، اور اس کے اطراف سے ماں بچے کو ملایا جاتا ہے، اور اس بچے کی انگلی، بچے نے 7 سال کے بعد پہلی دفعہ اپنی ماں کی انگلی کو چھوا۔ اتنا اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اس بچے کے اوپر اتنا زیادہ کیا گیا ہے کہ ایک کمرہ جس کے اندر اس کو 23 گھنٹے رکھا جاتا ہے، اس کا ٹوٹل جو مطلب 5x3 فیٹ ہے، وہ مطلب بہت ہی چھوٹا، 23 گھنٹے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے، اور 15 دنوں سے زیادہ کوئی بھی ملک اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو قید تنہائی میں رکھا جائے، جسے کہتے ہیں نا سولیٹری کنفائنمنٹ۔ اور اس بچے کو 2 سال سے زیادہ اس جگہ پر رکھا گیا ہے۔ یہ مسلسل اس کو جسمانی تشدد کا اتنا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اس کو وہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں دی گئی۔ اس کو جب وہاں اس واقعے کے بعد اٹھایا گیا، اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا۔ اس کو جس طرح سے کورٹ نے، وہاں کے اسرائیلیوں نے وہاں سے کوسچن کیا گیا، اس کے اوپر الزام لگایا گیا، زبردستی اس کے منہ سے اتنا زیادہ اس کو وہاں پر وربلی اٹیک کیا گیا کہ اس کے لائر کی پریزنس کے بغیر، کسی بزرگ بڑے ماں باپ کی پریزنس کے بغیر اس کا کورٹ میں کیس کیا گیا، جس کی اجازت نہیں ہوتی۔ لائر رہنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس کو اتنا تنگ کیا گیا کہ اس بچے کے منہ سے الفاظ نکلوائے کہ ہاں تم نے یہ کیا ہے۔ اکیلا کوٹھڑی کے اندر یہ بچہ رہتا ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ سے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا، اس کے والدین، اس کی فیملی، اس کو نہیں پتہ باہر فلسطین میں کیا قیامت مچی گئی ہے، کیا نہ آپ سے چھپا ہوا ہے، ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔
ہم لوگ دیکھنے کے بعد ہمارے پاس آپشن بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ بند کر دیں، ہم لوگ چینج کر لیں جس ایپ میں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں جہاں بھی یہ ظلم دکھ رہا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم لوگ بند کر دیں اس کو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور سوچیں جن کے اوپر یہ بیت رہا ہے کیا ان کے ساتھ بیتتی ہوگی، صرف وہی جانتے ہیں، صرف وہی۔ ہمارے قافلہ کا جو ذکر گروپ ہے اس میں ہم لوگوں نے فلسطین کے لیے الحمدللہ 1.25 مرتبہ درود تنجینہ کا ختم کیا تھا، اور اب آج سے ہم لوگوں نے وہاں پر ایک اور سٹارٹ کرایا ہے۔ وہاں پر 2 ایڈمنس ہیں اور ذکر گروپ میں انہوں نے آلریڈی دوسرا ختم شریف سٹارٹ کروایا ہے جو کہ درود تنجینہ کا ہے، اور 1.25 مرتبہ ورد کیا جائے گا، آج سے شروع کر دیا گیا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ بن کر ان بچوں کو، جتنے بھی بچے قید میں ہیں احمد منصارہ جیسے، ان سب بچوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنی اولاد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک ماں اور ایک باپ کی طرح اس ایموشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ لوگ بھی اس ختم شریف کا حصہ بنیں۔ اور آپ لوگوں نے صرف اس درود تنجینہ کے 1.25 مرتبہ کے ورد میں شامل نہیں ہونا، اس میں آپ نے ایک اور، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس بچے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ آپ اگر انسٹاگرام کے اوپر ہیں، فیس بک کے اوپر ہیں، آپ سرچ کریں فلسطین میں، آپ کو ہیش ٹیگ نظر آئے گا فری احمد منصرہ، اس ٹیگ کو لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس بچے کی پوری آ جائے گی۔ بچپن تو اس کا ظالموں نے چھین لیا ہے، 13 سال کی عمر میں وہ گیا تھا، 10 سال اب ہو گئے اور کچھ نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کی تصویر جو ایک کورٹ سے لاسٹ آئی تھی اس میں اس کا ہاتھ سامنے آیا تھا جو کہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا، اس کی گردن کے اوپر نشان، ہر جگہ نشان۔ اس کی ماں تڑپ تڑپ کی دنیا سے التجا کر رہی کہ پلیز میرے بچے کی رہائی میں مدد کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ اس ختم شریف میں بھی حصہ لیجئے، آپ اس بچے کے لیے بھی آواز اٹھائیے، اور تمام قیدیوں کے لیے، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے کسی بھی دنیا کی قید میں ہوں، آپ سب کے لیے اس میں دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، ورد میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بچے ہیں، ان کو دین اور دنیا میں اتنی کامیابی عطا فرمائے۔ میری اتنی دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے جو جو اس ختم شریف میں شامل ہوگا، کیونکہ یہ کچھ دن تو چلے گا۔ آپ لوگ روز اس کا ورد کر کے درود تنجینہ کا آپ کامنٹ سیکشن میں نیچے لکھ سکتے ہیں، اور میں وہاں سے ایڈمن کو سینڈ کر دوں گی، وہ ذکر گروپ میں ایڈ کر دیا کریں گے جتنی جتنی تعداد ہوتی جائے گی۔ میں یہاں ویڈیو کے اینڈ میں ایک اور ویڈیو کا کلپ بھی ایڈ کر دوں گی جس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی ہیں اس کیس کے بارے میں، پلیز ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، مشاہدوں کی ویڈیوز تو روز آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف میرے چینل کے اوپر بلکہ بہت سے دیگر چینلز ہیں جن کے اوپر درود پاک کی موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو درود پاک ہے نا، ہم لوگ اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ والا جو درود تنجینہ کا ختم شریف ہے نا، ہم نے تمام بچوں کے لیے پڑھنا ہے، خصوصاً اس بچے کے لیے۔ اس کو اس کی والدہ سے ملا دیا جائے، اگر ہماری دعا اس میں شامل ہو جائے اور ان تمام بچوں کو رہائی عطا ہو جائے، سوچیں کیا دعا ہوگی جو اس ماں کے دل سے نکلے گی جب ان کے بچے ان کے کلیجوں سے جا کے لگیں گے۔ کل میں نے کمیونٹی میں ایک پوسٹ لگائی تھی اور مجھے ریاکشن لوگوں کا دیکھ کے کافی افسوس ہوا تھا، کیونکہ بہت زیادہ جب درود پاک کی پوسٹ میں کوئی بھی لگاتی ہوں، ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں کامنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، لائکس بھی آ رہی ہوتی ہیں، مجھے فرق نہیں اس سے پڑتا ہے، آپ لوگوں کا اپنا ذوق اور جذبہ ہے۔ لیکن یہ والی جو پوسٹ اس بچے کی میں نے لگائی، اس میں انٹرسٹ لوگوں نے بہت، ہارڈلی 1 یا 2 میسج آیا، لوگوں نے ہارڈلی اس کو ریڈ کیا۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بچے کا چہرہ ہٹا کے اپنے بچوں کا ذرا چہرہ ڈال کے اس سچویشن کو امیجن کر کے دیکھیں گے نا، تو آپ کے دل سے آواز نکلے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، آپ کو سانس بھی شاید نہ آئے، اور وہ جو درود پاک پھر آپ ورد کریں گے نا، جو درود پاک پڑھیں گے آپ، وہ آنسوؤں سے بھرپور ہوگا، کیونکہ آپ کو کسی دوسرے کی اولاد نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ جب انسان کسی سچویشن کو اپنے اوپر بیس کر کے سوچتا ہے نا، تو آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے پلیز اس میں حصہ لیجیے۔ میں اس بچے کو نہیں جانتی، میں اس کسی بھی بچے کو نہیں جانتی جو قید میں ہیں، جن کا مجھے نام بھی نہیں پتہ، لیکن میں ایک ماں ہوں نا، اور میرے بھی بچے آپ کے بھی ہیں۔
ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. ہم یہ جو ہے نا زمانہ آخر میں ہے، جو دنیا کے حالات ہو رہے ہیں نا، جو فلسطین کی حالت ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے، یہ رکنے کے لیے چیز شروع نہیں ہوئی ہے، یہ پھیلنی ہے اور یہ پھیلتے پھیلتے اس جگہ پر پہنچے گی جہاں پر ہم بھی ہوں گے. یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. زمانہ آخر میں آسانی کہیں نہیں بتائی گئی. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر بھی آئیں. آج ہم لوگوں کی اولاد کے لیے، لوگوں کے لیے دعا گو ہوں گے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دعا کریں گے، ورد کریں گے، کچھ پڑھائی کریں گے. کل کو ہو سکتا ہے کوئی ہماری اولاد کے لیے بھی دعا کرے. ضرور سوچئے گا، نیکی لوٹ کے پلٹ کر ضرور واپس آتی ہے. دعائیں رائے گاہ میں نہیں جاتی. جو درود تنجینہ کا ختم ہم لوگوں نے اہل فلسطین کے لیے کیا تھا، وہ الحمدللہ بہت جلد مکمل ہوا تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی بہت جلد مکمل ہوگا، اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کے اپنے بچوں کے صدقے اس میں حصہ لیں گے. اور میری بہت 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 دعا ہے، بہت پر امید ہوں کہ بہت جلد خبر آئے گی، خوشخبری آئے گی کہ نہ صرف احمد مناصرہ بلکہ بہت سارے بچے جو بھی قید میں ہیں ان سب کو رہائی نصیب ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جس دن یہ خوشخبری مجھ تک پہنچی میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اس بچے کی ماں کی، احمد مناصرہ بچہ جو ہے. قلت له بدي اسلم على ابني، رفض. قلت له اصبع، لو اصبع خليني المسه، متلهفه على ابني حبيبي وعيان وبيطلع فيي. لما وافق رحت لابني وابني بتوهم بقول لي جددوا لي 6 شهور يما. قلت له لا يما ما جددوا لك 6 شهور، مين حكى لك؟ السجانين جوا بيحكوا له جددوا لك وبدك تضل انت في العزل. اول كلمه نطقها يما جددوا لي 6 شهور. طفل ابني طفل. فابني ما بيعرف اني انا بدي ادخل اصبعي بالفتحه واسلم عليه. اتفاجأ، دخلت له اصبعي، هجم على اصبعي، رمى حاله، رمي ويقبل باصبعي، ما قدر يقوم عن اصبعي ويرج ويرجف هيك، يرجف. ايش بدي احكي لكم اكتر من هيك؟ ظلم، ايش بدي احكي؟ كان شعور يعني مش قادرة اوصف لكم اياه. وابني ايش بدي احكي لكم عن ابني ما قدر يترك اصبعي، ما قدر. حسيته افرق، عيونه برقوا من الفرحة، وجهه هيك ضخ احمر، انبسط، ضل يطلع فيي وهيك مبسوط، ويطلع على الأصبع اللي أنا لمسته فيه ويحطه. While we're on the topic of Palestinian prisoners, or as I like to refer to them as hostages, we need to talk about the case of Ahmed Manasra, who is serving a 9.5-year sentence in an Israeli prison and has been imprisoned since the age of 13. On October 12, 2015, Ahmed and his cousin Hassan were walking the streets of East Jerusalem when they were attacked by an Israeli mob. This mob accused them of stabbing 2 of them and immediately shot and killed Hassan and brutally beat up Ahmed and ran him over with a car, fracturing part of his skull. There is a viral video of this mob yelling at Ahmed, taunting him, telling him to die as he is lying on the ground bleeding, pleading for help. The Israeli occupation forces then brutally interrogated him without an attorney or parents present. There is a video out there of this interrogation where these Israeli soldiers are screaming at this child. At the time, it was illegal for children to be in prison, so the courts waited until his 14th birthday. He has been in and out of solitary confinement for years, which directly goes against international law. He has been diagnosed with schizophrenia and severe depression with suicidal thoughts due to the solitary confinement and the human rights abuses that the Israeli occupation forces have done to him. Even though the Israeli courts found out that he was not involved in the stabbings, he is still serving a 9.5-year sentence for attempted murder. I saw a report saying that teenagers are usually held in cells that are 3.5 by 5 feet. Ahmed is locked in his cell for 23 hours a day. He is being kept in the Ramla prison. He has continually been denied family visits,
medical care, and a push for his early release. He has been tortured endlessly since the age of 13 by Israeli occupation forces. There has been an international push for his release, yet at the age of 21, Ahmed still remains in Israeli prison. This push largely follows the fact that he is not being treated for his medical conditions that the Israeli occupation forces caused him. Israel took away Ahmed's childhood at the age of 13. We need to push for his immediate release. Ahmed not only deserves to be at home with his family, but deserves justice for what has happened to him.